بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما بین السرۃ والرکب عورۃ۔ سیدی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند کے اندر باب کا عنوان ترتیب دیا کہ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک جو درمیانی حصہ ہے یہ شرمگاہ ہے، اس کا چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ ہم اپنے اس دور کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بچے ہوں یا حضرات ہوں، وہ اس طرح کے کپڑے، اس طرح کے شارٹ وغیرہ پہن کے پھرتے ہوتے ہیں کہ ان کے گھٹنے وغیرہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ان کا یہ حال ہے، اور جب باہر کسی کام یا کسی کے دستک دینے پر دروازے پر آتے ہیں تو گلی کے اندر بھی اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پھر صبح صبح بیکریوں کا رخ کرتے ہیں اور اسکولوں کا رخ کرتے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اس طرح کے انداز کے اندر کہ جس کا شریعت پاک اجازت نہیں دیتی، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جن حدود اور قیود کا اسلام نے حکم دیا ہے اس کی پاسداری کی جائے۔ حدیث پاک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ روایت فرماتے ہیں، ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال قال عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ۔ سیدی امام اعظم حضرت حماد سے، وہ ابراہیم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری ناف اور گھٹنوں کے درمیان کا حصہ ہے یہ تمہاری عورت ہے، یعنی ستر ہے، یہ شرمگاہ ہے، یہ چھپانے کا حصہ ہے، ظاہر فرمانے کا حصہ نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ دار قطنی شریف کے اندر روایت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ گھٹنوں اور ناف کے درمیان کا جو حصہ ہے، یعنی گھٹنوں سے لے کر ناف کے اوپر تک کا جو حصہ ہے یہ شرمگاہ ہے، یہ ستر ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ ناف کے نیچے سے غرض کے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے جگہ جو ہے یہ ستر ہے، اس کا چھپانا لازم ہے اور اس کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حدیث ذیل مسئلہ ستر پوشی کے حوالے سے واضح روشنی فرما رہی ہیں کہ ستر کے بارے میں حدیث مذکورہ میں پیش نظر ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ستر ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو ناف ہے یہ ستر میں داخل نہیں۔ ہاں، اس مسئلے پر اختلاف ضرور ہے کہ گھٹنے جو ہیں یہ ستر میں داخل ہیں یا نہیں۔ سیدنا امام مالک، امام شافعی اور امام احمد علیہم الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو گھٹنے ہیں یہ بھی ستر میں داخل نہیں ہیں، جبکہ سیدی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گھٹنے ہیں یہ ستر میں داخل ہیں۔ اور جو امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی دلیل ہے وہ یہی حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ آپ حدیث پاک پہ غور کریں تو ہے ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ، کہ جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان کا حصہ ہے یہ ستر ہے۔ تو اس میں گھٹنے کا ذکر تو نہیں ہے کہ یہ بھی شرمگاہ میں ستر میں داخل ہے۔ تو یہ دلیل امام مالک کی اور امام شافعی کی، امام احمد کی ہے، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھٹنے ستر میں داخل ہیں، اور ان کے جو وہ دلیل ہے وہ حدیث دار قطنی ہے۔ حضرت عقبہ بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کے طریق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ الرکبۃ من العورۃ، کہ جو گھٹنے ہیں یہ شرمگاہ سے ہیں، یہ ستر سے ہیں، یعنی یہ شرمگاہ میں چھپانے کے حصے میں داخل ہیں۔ اسی طرح
इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक मा बैन सुर्रत व रुकबत, अब ये जो मौजूदा हदीस हमने ज़िक्र की है, जिसको सैयद इमाम मालिक ने, इमाम शाफ़ई ने, इमाम अहमद ने अपनी दलील बनाई, हमारे इमाम आज़म फरमाते इसका माना ये होगा कि मा बैन सुर्रत व रुकबत का माना असल में यूँ होगा, मा बैन सुर्रत व मुनतहर रुकबा, के नाफ से लेकर घुटनों के इंतहाई हिस्से तक, यानी घुटने छुपाने के हिस्से में दाखिल हैं, ये सित्र में दाखिल हैं। लिहाजा इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला हम अनाब के नज़दीक जहाँ शर्मगाह का सिलसिला है तो वो नाफ तो शर्मगाह में दाखिल नहीं है, लेकिन घुटने जो हैं ये शर्मगाह में दाखिल हैं, और यही माना ही लेना पड़ेगा, वगरना जो सित्र का मफ़हूम है उसका माना कामिल तरीके से अदा नहीं हो पाता। लिहाजा हम अनाब के नज़दीक जो मर्द की शर्मगाह है वो नाफ से लेकर घुटने समेत है, यानी नाफ तो छुपाने में दाखिल नहीं है पर घुटनों सित्र में छुपाने में ये दाखिल और शामिल हैं।